اس دنیا میں کسی کی کامیابی کسی سے برداشت نہیں ہوتی. کئی لوگ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے رسوا کرنے کے موقع تلاش کرتے ہیں، اچھائی کو برائی کا روپ دے کے پیش کرتے ہیں. سنو جوانو، میرا اللہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے لیے ہی کامیابیاں پیدا کرتا ہے، راہیں کھولتا ہے، راستے بناتا ہے، ان کو منزل تک پہنچانے میں ان کی مدد کرتا ہے. جوانو، کائنات کی ہر چیز میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہر چیز اسی کی قدرت میں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. عرش والا جسے چاہے عزت دے دے، عرش والا جسے چاہے ذلیل و خوار کر کے رکھ دے. کبھی عروج، کبھی زوال، کبھی خوشی، کبھی غم دینے والی ذات ایک میرے اللہ کی ذات ہے. جوانو، عرش والے کے علاوہ کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. جب عرش والا عزت دینا چاہتا ہے تو پھر ساری کائنات مل کر بھی اسے بے عزت نہیں کر سکتی، اور عرش والا جسے ٹھکرا دے پھر ساری دنیا مل کر بھی اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی. ساری کائنات مل کر اسے ذلیل کرتی ہے جسے اللہ بے عزت کرنا چاہتا ہے. جوانو، زندگی میں اگر کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک پہ بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، اس لیے کہ عزت اور ذلت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جوانو، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے میرا اللہ اپنے انصاف کے ذریعے اسے ذلیل کرتا ہے. حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر تھا، نامی گرامی گورنر. حجاج بن یوسف کسی مجلس میں آیا نا تو سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی قدم بوسی کر رہا تھا، کوئی ادب کر رہا تھا تو کوئی احترام کر رہا تھا. سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. اسی مجلس میں ایک اللہ والا بیٹھا ہوا تھا جس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا. وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، اس کو جنبش بھی نہ ہوئی کہ وقت کا بادشاہ آیا ہے، گورنر آیا ہے، اٹھوں اسے سلام کروں. اسے جنبش بھی نہ ہوئی، ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کے بیٹھا رہا. فقیر کا بیٹھنا گورنر کو اچھا نہ لگا. فقیر کا ادب نہ کرنا، احترام نہ کرنا، سلام نہ کرنا گورنر کو اچھا نہ لگا کہ میں وقت کا گورنر ہوں. اس 2 ٹکے کے فقیر کی جرت کیسے ہوئی؟ اپنی جگہ میں بیٹھا رہا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، ادب نہیں کیا، احترام نہیں کیا، میرے ہاتھ نہیں چومے، قدم بوسی نہیں کی. حجاج بن یوسف نے فوراً ہی حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس فقیر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، یہی اس کی سزا ہے. اس نے اٹھ کر مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ اب جلاد تلوار اٹھا کر آ گئے. فقیر اللہ والے کا سر تن سے جدا کر ہی رہے تھے، مارنے ہی لگے تھے. مرنے کی خبر سن کر، قتل ہونے کی خبر سن کر فقیر پہلے تو رونے لگا، پھر ہنسنے لگ گئے. گورنر نے کہا فقیر میاں تجھے ماریں گے بعد میں، پہلے یہ بتا کہ تو رویا کیوں ہے پھر ہنسا کیوں ہے، رویا کیوں ہے پھر ہنسا کیوں ہے. جوانو، خدارا اس فقیر بابے کا جو جواب ہے نا وہ دل کے کانوں سے سنیے گا. اس فقیر اللہ والے نے کہا بادشاہ موت کی خبر سن کر رویا اس لیے ہوں کہ میں 5 بچوں کا باپ ہوں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا. اچھا پھر ہنسا کیوں ہے؟ اس نے کہا موت کی خبر سن کر ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا ہوں کہ مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا. مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں مظلوم بن کر تو مر رہا ہوں، ظالم بن کر نہیں مر رہا. اگر ظالم بن کر مرتا تو قیامت کے دن حجاج بن یوسف کے ساتھ اٹھایا جاتا. مجھے اپنی موت پر فخر ہے کہ میں مظلوم بن کر مر رہا ہوں، قیامت کے دن شہداء کی صف میں تو اٹھایا جاؤں. یہاں جس کی 1 لاکھ مہینے کی تنخواہ ہو تو وہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا معتبر شخص ہوں، مجھے عزت دی جائے، میں عزت والا شخص ہوں. کسی کو اقتدار مل جائے تو سمجھتا ہے مجھے عزت مل گئی، کسی کو اچھا عہدہ مل جائے، کسی کو حکمرانی مل جائے، کسی کو بادشاہت مل جائے، کسی کو اچھی نوکری مل جائے تو سمجھتا ہے مجھے عزت مل گئی. کسی کا کالا دھندا چل جائے سمجھتا ہے مجھے عزت مل گئی ہے. جتنی زیادہ کوٹھیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، نوکر ہوں گے، چاکر ہوں گے، اتنی زیادہ عزت ہوگی. پتہ نہیں ہم لوگوں نے عزت کو کیا سمجھ رکھا ہے. جوانو، عزت تمہیں اس وقت تک ہرگز نہیں مل سکتی جب تک تم عزت کا حق ادا نہیں کر پاتے. وہ کون سا حق؟ سب سے پہلے اللہ کی عزت کا حق.
اس کے بعد اس کے پیارے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا حق، تمام نبیوں رسولوں کی عزت کا حق، صحابہ کی عزت، تابعین کی عزت، غوث قطب ابدال، اللہ کے ولی، تمام مومنین کی عزت، اگر تم ان سب کی عزت کا حق ادا کر لیتے ہو تو پھر اللہ پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ پھر دنیا کی ساری طاقت مل کر بھی تمہیں بھی عزت نہیں کر سکتی۔ اور سنو، اگر تم ان سب کی عزت کا حق ادا نہیں کر پاتے، اگر تم ان سب کی عزت نہیں کر پاتے جن کی عزت کرنا تم پر فرض ہے، اگر ان سب کی عزت نہیں کر پاتے تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں ہی تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے، اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں تمہیں برباد کر کے رکھ دے۔ اس دنیا میں ہم سب آزمائش میں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اقتدار دے کر، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کرسی دے کر، اچھا عہدہ دے کر، وزارت دے کر، بادشاہت دے کر، حسن دے کر، جوانی دے کر، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے دولت دے کر، پیسہ دے کر، اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے۔ مگر سنو جوانو، عزت اور ذلت کے فیصلے تو موت کے وقت ہی ہوں گے۔ یہ تو موت کے وقت ہی پتہ چلے گا کہ کون عزت کے ساتھ جا رہا ہے، کون ذلیل ہو کے جا رہا ہے۔ اگر موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو گیا، اگر کلمہ نصیب ہو گئی تو عزت مل گئی، اگر کلمہ پڑھنا نصیب نہ ہوا تو یاد رکھنا تم لوگوں کو عزت نہیں ملی۔ عزت اور ذلت کے فیصلے تو موت کے وقت ہی ہوتے ہیں کہ کون عزت کے ساتھ جا رہا ہے، کون ذلیل و خوار ہو کے جا رہا ہے۔ جوانو، اگر ہمیں عزت دار بننا ہے تو قرآن مجید اور سیرت مصطفیٰ کو سامنے رکھ کر اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا، گریبان کھولنا ہوگا، اپنے باطن پہ اپنی نظر دوڑانی ہوگی، ہمیں دیکھنا ہوگا، اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہوگا کہ کیا صرف بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے، اور کیا صرف محفلیں سجانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا بلند آواز سے نعرے لگانے سے، ہاتھ لہرانے سے مدینے والے کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے، نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضع قطع، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔